السلام علیکم ففتھ کلاس بچوں، آپ کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اور اپنے سارے یوٹیوب لیکچرز کو دیکھ کر اپنا کام جو ہے وہ مکمل کرتے جا رہے ہوں گے۔ اور اب بھی سب بچے اب اسلامیات کی بک کھول لیں۔ اب سب بچے پیج نمبر 16 کھول لیں اور یہاں آج کی ڈیٹ لگائیں۔ آج ہے 13 ستمبر 2021 اور آج دن کیا ہے؟ سوموار۔ آج ہم سبق نمبر 2 ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی کریں گے۔ بچوں، آپ لوگوں کو سبق کے نام سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ختم نبوت مطلب جس کا جیسے کہ نبوت کا ختم ہو جانا، اور نبوت کس پر ختم ہوئی ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے ختم نبوت کے بارے میں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کہ ہم لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اور انہیں آخری نبی ماننا چاہیے۔ یہی مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ تو اس پورے سبق میں ہم لوگ اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب آپ کے سامنے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے حاصلات تعلم، مطلب آپ لوگ پڑھ کر، آپ لوگ طالب علم ہیں تو اسے پڑھ کر کیا کیا باتیں ہیں جو جانیں گے اس پورے سبق میں۔ آپ لوگ کیا جانیں گے کہ ختم نبوت کے معنی اور مفہوم جان سکیں گے، اور نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے آخری نبی اور رسول مانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تک کوئی بھی جو نبی ہے وہ نہیں آئے گا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبی کی اہمیت اور مفہوم کے بارے میں جانیں گے، اور کس طریقے سے ہمیں ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے ذریعے سبق دیا کہ یہ راستہ ہے اور اس راستے پر سب کو چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں ہم اس سبق میں جانیں گے۔ تو اب سب بچوں نے اس سبق کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ چلیں اب ہم اس کی ریڈنگ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ وحدانیت مطلب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، واحد ہونے کا درس دیا، سبق دیا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سب سے آخر میں کون تشریف لائے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین جو ہے وہ کہتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا ہے وہ؟ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں لکھا ہے، ترجمہ: محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ حضرت محمد ہمارے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین، مطلب سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ حضرت محمد جو ہیں وہ ہم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ پیغمبر ہیں جنہیں خاتم النبیین کہا جاتا ہے،
جن کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ مزید جانیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ ہم سب کون سی امت ہیں؟ ہم آخری امت ہیں اور آخری نبی کی امت ہیں۔ ان کے ہمارے بعد اب کوئی امت جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گی، اور اس کے علاوہ بس ہماری ہی امت جو ہے وہ چلتی جائے گی۔ اور ہم کس امت سے ہیں؟ امت کے مطلب کس نبی کی امت سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب جو ہے کتاب الفتن میں لکھا گیا ہے کہ یہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کی تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ مطلب ایسی ہے کہ تمام، جیسے ایک شخص نے گھر تو پورا بنا لیا اور سارے گھر میں اچھی خوبصورتی کی جو چیزیں تھیں وہ زیبائش کی، اور لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کے دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی ہو، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ مطلب اس بات سے ہمیں واضح ہو گیا ہے کہ ہر چیز تمام انبیاء پہ اگر ایمان لے آتے ہو، اگر ہم سب لاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانا جائے، تو کیا چیز ہے؟ یہ وہی بات پڑ جاتی ہے کہ جس طرح کہ ایک پورا گھر بن گیا ہے کہ انسان ہر چیز پر ایمان لے آیا ہے، لیکن جو ایک بات کو نہ مانا جائے تو اس کا جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور وہ جو شخص ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جس طرح گھر نامکمل ہے اور گھر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پورا گھر مکمل ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ اگر آپ نے ایک اینٹ نہیں لگائی تو ہر بندے نے وہی بات پوچھنی ہے کہ ہر چیز مکمل ہے، وہ اینٹ جو ہے وہ کیوں نہیں لگائی گئی، وہ اینٹ کا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہے کہ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید جو ہے وہ نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے کہ آپ کی جو ساری سیرت ہے، آپ کی جو ساری زندگی ہے وہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ مطلب قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ نے عمل کر کے اپنی زندگی کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ فرمایا، اور اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے، اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی ہے کہ آپ نے ہمیں جو کام کرنے کا کہا ان کی پیروی کرنا، ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ترجمہ لکھا ہے، اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین راستہ ہے اور اس پر ہم نے چلنا ہے۔
ارشاد ربانی ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین جو ہے وہ نمونہ ہے، زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ فرمان الہی، اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کاموں کا کرنے کا کہیں انہیں کرنا ہے، اور جن کاموں سے منع کریں آپ لوگوں نے ان سے باز آ جانا ہے۔ اب نیکسٹ پیج دیکھیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ پہلے ہم لوگ پڑھے تھے کیا کہ سنت نبوی کے بارے میں ہمیں کیا جاننا چاہیے۔ اطاعت رسول پڑھا ہم نے، اطاعت رسول کا معنی اور مفہوم پڑھا۔ اب ہم سنت نبوی کی اہمیت جانیں گے۔ سنت کے معنی طریقے کے ہیں، مطلب طریقہ، راستہ۔ سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، لین دین اور عبادت میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سنت میں شامل ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے جو بھی کام کیا ہے، آپ کو یہ کچھ مثالیں دے دی ہیں بچوں، ان کے ذریعے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، بات چیت کرنے اور عبادت میں بھی جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ تمام چیزیں کیا کہلاتا ہے؟ سنت۔ اب ہم جو بھی بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کیا کہلاتی ہے؟ سنت نبوی۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے اور یہ اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے کہ ہمیں آدھی باتیں تو دین اسلام میں قرآن مجید سے زیادہ، قرآن مجید کی جو باتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام باتیں جو ہیں وہ سنت نبوی کے ذریعے ہی ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ناممکن ہے، ممکن نہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں جو ہے وہ ہنٹ ملتے ہیں کہ ان کاموں کو کرنا ہے، ان کاموں کو کرنا ہے، اللہ نے ایسا کہا ہے، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد کا ذکر ہے، لیکن ہمیں کرنے کا طریقہ، اسے اپنانے کا طریقہ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کس نے سکھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے کیا قرار دیا گیا ہے؟ بہترین نمونہ یا بہترین راستہ اور طریقہ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ ہمیں عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ اطاعت و فرما برداری مطلب کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے۔ ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے یا کوئی بھی کام ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح کرنا چاہیے تو ہمیں کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ ہمیں سنت نبوی کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا سنت نبوی میں یا قرآن مجید میں اس کا حل جو ہے وہ ضرور موجود ہے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اگر ہم جو سنت نبوی پر عمل کریں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، آمین۔ اب دیکھیں سامنے کیا لکھا ہوا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں لکھا گیا ہے کہ جس نے میری سنت کے ساتھ مطلب اعراض کیا اور منع کیا یا اس سے انکار کیا، اسے ماننے سے مطلب کچھ لوگ اس بات سے انکاری ہو جاتے ہیں تو وہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا عمل یا ایسی بات یا کچھ کرنے کی
کی توفیق نہ دے اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے خاتمہ ہے وہ ایمان پر کرے، اور ہم لوگ سب اسی بات کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جو ہے وہ بنایا ہے، اور ہم سب جو ہیں وہ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور یہ تھا آج کا سبق کی پڑھائی، اور آپ لوگوں نے اسے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا بک ورک کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔